برطانیہ میں جنسی بے روی اور اس کے برے اثرات کے حد سے بڑھ جانے کے بعد وہاں کی حکومت نے ایک نیا پروگرام متعارف کرایا ہے جس میں نوجوان نسل کو محفوظ جنسی تعلقات اور اس طرح کے آلات کے استعمال کی تعلیم دی جاتی ہے۔ حکومت کے اس اقدام کی کیا اخلاقی حیثیت ہے؟ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں 70% لوگ شراب نوشی کرتے ہیں اور بہت سے لوگ زہریلی شراب پینے سے ہلاک بھی ہوتے ہیں۔ اس صورتحال میں کس طرح کا اقدام کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ آزادانہ جنسی تعلقات کو جب ایک معاشرے نے برائی سمجھنے سے انکار کر دیا تو پھر اس کے یہ نتیجے ہیں جو نکلنے تھے۔ ہم مسلمانوں کا جو ایک بڑا اختلاف ہے مغربی تہذیب کے ساتھ وہ یہی ہے، یعنی باقی جتنی باتیں ہیں وہ تو لوگ جذبات سے کہتے ہیں، بڑا اختلاف یہی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اس کی فطرت کے لحاظ سے خاندان کی ضرورت ہے۔ انسان خاندان کے بغیر، رشتوں کے بغیر جی نہیں سکتا، وہ محتاج ہے رشتوں کا، اس لیے کہ وہ بچپن میں ناتوانی کے عالم میں پیدا ہوتا ہے اور مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد پھر بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو ایک مرتبہ پھر بچہ ہو جاتا ہے۔ انسان، پورے انسان کے لیے خاندان کی ضرورت ہے، رشتوں کی ضرورت ہے، ماں اور باپ کی ضرورت ہے، بہن بھائیوں کی ضرورت ہے، اور رشتے اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتے جب تک کہ میاں اور بیوی کے تعلق ہی کو جنسی تعلقات کی بنیاد نہ بنایا جائے۔ اس لیے کہ اگر یہ نہیں بنایا جائے گا تو پھر اس کے بعد تو صورتحال یہ ہوگی کہ کوئی گھر بن نہیں پائے گا کسی طرح بھی۔ 2 سال آپ نے اس کے ساتھ گزار لیے، 4 اس کے ساتھ گزار لیے، یہاں 2 بچے پیدا کر کے پھینک دیے، وہاں 2 بچے پیدا کر کے پھینک دیے، تو یہ جو نتیجہ ہے یہ آزادانہ جنسی تعلقات کا نکل کے رہے گا۔ یہ لوگ اس بات کو سمجھے نہیں، اور ان کے بڑے بڑے ماہرین اور فلسفی اور دانشور اس غلطی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کام اسٹیٹ کر لے گی، کیونکہ ریاست بہت منظم ہو رہی تھی تو ان کا خیال تھا کہ ہم ایسے ادارے بنا لیں گے جو بچوں کی پرورش بھی کر لیں گے، بوڑھوں کو بھی سنبھال لیں گے، لیکن بچہ تو ماں باپ کو چاہتا ہے، ادارے نہیں سنبھال سکتے اس کو، اور بڑھاپا آپ جانتے ہیں کہ اس کی نفسیاتی تسکین خاندان کے سوا ہو نہیں سکتی کسی طریقے سے۔ یہ بڑی غلطی ہے جو ان سے ہوئی ہے، اور اس بڑی غلطی کا اب نتیجہ یہ ہے کہ پھر اس کے نتائج نکل رہے ہیں تو اب پھر مصنوعی تدبیریں کر رہے ہیں، اس کے لیے واپس جانا پڑے گا اور یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی ہے اور جس میں میاں اور بیوی کے رشتے کو ایک بڑا تقدس حاصل ہے، حرمت حاصل ہے، اسی پر سارے نظام کو قائم ہونا چاہیے۔ یہ قائم ہوگا تو انسان کے لیے صلاح و فلاح ہے، ورنہ آہستہ آہستہ انسان اخلاقی حیثیت سے خودکشی کر لے گا۔ یہ بڑے جرائم میں سے ہے جو ان لوگوں نے کیے ہیں، اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے عقلی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، ایک بالکل احمقانہ حرکت ہے جو کر ڈالی گئی، اور اب اس کے بدترین نتائج نکل رہے ہیں۔ اب کہیں فادر ڈے منا رہے ہیں، کہیں مدر ڈے منا رہے ہیں، تو یہ ماں اور باپ کہیں فادر ڈے اور مدر ڈے منانے سے زندہ ہو جائیں گے؟ یہ رشتوں سے زندہ ہوں گے، محکم تعلقات سے زندہ ہوں گے، عفت اور عصمت کے احساس کو بیدار کرنے سے زندہ ہوں گے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔